وٹوشا بلکانی وادیوں کا ایک خوبصورت پہاڑ ہے۔ اس پر برف جمی تھی، درجہ حرارت منفی پہ تھا۔ اس وٹوشا پہاڑ کے پہلو میں بسی بستی صوفیہ جا رہے تھے۔ دو ہزار چوبیس کی آخری رات اور 2025 کا پہلا دن ہم نے اس اسکوائر سے شروع کیا۔ بلکان کی وادیوں میں بسا یہ شہر دنیا کے خوبصورت شہروں میں مجھے ایک شہر لگتا ہے۔ عموماً شہر دریاؤں کے کناروں پہ بستے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے میں نے جتنی بستیاں دیکھیں زیادہ تر دریاؤں کے کنارے، لیکن یہ بستی چشموں کے بیچ میں ہے۔ کم ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جب مشرقی رومن امپائر نے اپنا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا تو استنبول سے پہلے اس بستی کو بھی چنا، صوفیہ کی بستی۔ وٹوشا کے پہاڑوں سے مجھے ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کئی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں پر مشتمل سرخ چھتوں والی بستی۔ وٹوشا پہاڑ پر برف جمی تھی اور درجہ حرارت منفی پہ تھا۔ دسمبر کی آخری رات اور جنوری کا پہلا دن ہم نے اس بستی میں بلغار دوستوں کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا۔ درجہ حرارت منفی تھا، لیکن لوگوں کا جوش و خروش بہت گرم تھا۔ میں ایک گانا بہت پسند کرتا ہوں، لیونگ ان اے ہیپی نیشن۔ دنیا میں قومیں اجتماعی طور پر کیسے خوشیاں تخلیق کرتی ہیں، بلغار بھی انہی میں سے ایک ہے۔ رقص کرنا بھی ان پر ختم ہے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑنا بھی اس پر ختم ہے۔ سال کی آخری رات اور نئے سال کا پہلا دن بلغاروں کے ساتھ منانے کا تجربہ بڑا یادگار تجربہ تھا۔ میں ریما بڑے خوش تھے۔ ہم نے ایسے گرم کپڑے پہن رکھے تھے کہ -4 یا 5 درجہ حرارت بھی ہمارا کچھ نہیں تھا بگاڑ سکتا۔ مجھے تو سردیاں ویسے بھی پسند ہیں۔ میں -15 اور 20 درجہ حرارت کا بھی تجربہ اپنی جہاں گردی میں کر چکا ہوں۔ ریما کو سردی لگ رہی تھی۔ نئے سال کی یہ سرد رات ہم دونوں کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ گزرے سال کی رات اور نئے سال کے آغاز کا ایک نیا جذبہ۔ میں نے ایک ایسی ہی شام اور رات یا نیو ایئر سیلیبریٹ پہلے اپنی بہن رومانہ یعقوب کے ساتھ کیا امریکہ میں، ملینیم کا خاتمہ اور نئے ملینیم اور نئی صدی کا آغاز نیو یارک میں۔ لیکن کہاں امریکہ اور کہاں یورپ، اور خصوصاً مشرقی یورپ، اور پھر مشرقی یورپ میں بلکانی خطے، ثقافت، تہذیب و تمدن، خوبصورتی میں اپنی آپ مثال ہیں یا مجھے بہت پسند ہیں۔ اور پھر لوگوں کا مزاج، بلغاروں کو ہم لوگوں نے کم ہی جانا۔ میں نے ان کو جاننے کے لیے بار بار سفر کیا۔ پہلا سفر 1983 میں، پھر دوسرا سفر 2013 میں، پھر تیسرا سفر 2019 میں،
और ये चौथा सफ़र था जो हमने 2024 31 दिसंबर को शुरू किया नए साल की खुशियां मनाने के लिए। सोफिया कितना खूबसूरत है, इसका जिक्र मैंने बार बार अपनी किताब मैं हूं जहांगीर में किया है। ये बस्ती खुशबुओं की बस्ती है। इसका फन तामीर और इसके लोग, इसके मकान और इसके मकीन काबिल दीद हैं। मेरी किताब में एक चैप्टर है शहर अंदर जंगल। इस बस्ती के अंदर एक ऐसा बाग है जो बिल्कुल जंगल का समा पेश करता है। उसके अंदर चलने वाली ट्रामें, छोटे छोटे स्टेशन। ये शहर 4 किस्म का फन तामीर रखता है। कदीम फन तामीर जिसमें बाज़ंतीनी, रोमन और रूसी असर भी है, और उसके अलावा कुछ ऑटोमन असरात, और उसके साथ साथ यूरोप का फन तामीर, लेकिन सोशलिस्ट दौर की तामीरात, जिसको कभी अगली आर्किटेक्चर कहा जाता था। वो आर्किटेक्चर अब इस शहर में सबसे नुमायां तौर पर नजर आता है। वही इसका हुस्न बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। ये रात वाकई एक यादगार रात, मेरी पसंदीदा बस्तियों में से एक बस्ती। यहाँ पर कितनी कदीम तहजीब के आसार हैं, कम लोगों को इल्म है। हम जो दावे करते हैं अपने मुल्क में बैठ के, ये शहर इतना कदीम है, ये बस्ती इतनी कदीम है, उसके अभी तक हमारे पास सबूत नहीं, यानी जो आबाद बस्तियां हैं। लेकिन ये जो बस्ती है सोफिया, जो खूबसूरत और खुशबुओं की बस्ती है, इसके सबूत 2000 साल कबल मसीह के मौजूद हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने और दीगर माहिरीन ने दरियाफ्त किए हैं। कुछ ऐसे सबूत हैं जो मैं कभी अगले व्लॉग में पेश करूंगा अपनी किताब लिखने के बाद, कि लोग बरता हैरत में रह जाएं कि सोफिया कितना कदीम है। ये वो शहर है, अगर इस्तांबुल आबाद ना होता, मशरकी रोमन उसको अपना दारुल हुकूमत ना बनाता, तो मशरकी रोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत सोफिया ने होना था। बल्गार लोग एक खुश मजाज लोग हैं, बहादुर लोग हैं। बल्गारों ने ही एक नया रस्मुल ख़त मुतारफ कराया जिसको सिरिलैक कहते हैं, जो कि रशियन भी वही लिखते हैं, यूनानी और बल्कानी रियासतों के दूसरे लोग भी। सोफिया की ये रात एक जश्न वाली रात थी, एक ऐसा जश्न जिसमें इज्तिमाई इंसानियत की दोस्ती का मुजाहरा था। मैं ऐसी तकरीबात से बहुत कतराता हूँ जो ऊपरी तबकात या बुर्जुआ तबके की तकरीबात होती हैं। मुझे अवामी तकरीबात में शामिल होकर अवाम से घुल मिलने का, जुड़ने का, चूँकि मैं खुद एक आम आदमी हूँ, अपना ही लुत्फ आता है, और इस लुत्फ को खुसूसी तौर पर मैं महसूस होने के लिए सोफिया पहुंचा। ये शहर हमने शौरी तौर पर तय किया था, वरना हम उस रात पेरिस भी जा सकते थे, लंदन भी जा सकते थे, हमारे पास वीजा था, इतने ही अखराजात थे। लेकिन जो वहां पर लोगों ने रक्स किया वो देखने लायक था, और खुसूसन जो फनकारों ने गीत गाए वो भी देखने लायक थे। इस बस्ती में साल का आखिरी दिन देखना और नए साल का जश्न मनाना मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। यहाँ पर बड़े बड़े बल्गार फनकार आए, उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया। चश्मों की ये बस्ती दुनिया की खूबसूरत बस्तियों में से एक है, या मेरी पसंदीदा बस्तियों में से एक है। जब ये नए साल का मेला खत्म हुआ तो लोगों ने टोलियों की शक्ल में रक्स किया। मजाल है कि किसी ने किसी के कंधे को कंधा मारा हो या किसी का हाथ दूसरे जिस्म पर लगा हो। हम जो कहते हैं कि हम मशरकी रवायात के अमीन हैं, हमारी रस्म बड़ी शानदार हैं, हमने कभी दूसरी कौमों की रस्मों को देखने, जानने, समझने और उनको अंदर जाकर मुशाहिदा करने का तजुर्बा नहीं किया। ये मेला नए साल का मेला था, लोगों का मेला, बल्गारों का मेला, अवामी मेला। कभी ये स्क्वायर सोशलिस्ट दौर में मैंने देखा तो यहाँ पे ट्रैफिक ममनू थी, लेकिन अब ये ट्रैफिक चलती है इस शाहराह पर, लेकिन उस रात ट्रैफिक ममनू थी।
اور لوگوں نے جیسے رقص کیا، انہوں نے لکرز بھی استعمال کی، یعنی شراب یا شیمپین، لیکن مجال ہے کیونکہ آپے سے باہر ہوا ہو۔ تہذیب و تمدن کا یہ مظاہرہ بلغاروں میں نے بار بار دیکھنے کے لیے اس لیے کوشش کی کہ میں ایک نئی کتاب لکھنا چاہتا ہوں کہ وہ صوفیہ، وہ بلغاریہ کمیونزم کے بعد کیسا ہے، سرمایہ داری میں کیسا ہے۔ چونکہ میری پہلی کتاب میں ہوں جہانگرد میں نے کمیونسٹ دور کو کور کیا ہے 1983 کو، تو میں بار بار اس لیے بھی جا رہا ہوں کہ میں اس بلغاریہ کو دیکھوں، اس صوفیہ کو دیکھوں جس کا میں بڑا گرویدہ تھا اور اب بھی گرویدہ ہوں۔ بلغاروں کی تاریخ بڑی شاندار ہے، ان کی مزاحمت بڑی شاندار ہے، ان کا جو میوزک ہے وہ بھی میں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور اس رات میں نے اس میوزک کو لائیو سنا۔ کاش میں وہ میوزک یہاں شیئر کرتا، لیکن کاپی رائٹ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے میں وہ میوزک یہاں شیئر نہیں کر پا رہا۔ لیکن اس میوزک کی جو تاثیر ہے ہم اس رقص میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہاں رقصاں ہیں، قومیں کیسے خوش ہوتی ہیں، اجتماعی خوشیاں کیسے مناتی ہیں۔ یہ سبق ہمیں سیکھنے چاہیے کہ خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس طرح ایک ڈسپلن، تہذیب و تمدن ہوتا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، سبھی یہاں تھے، لیکن ایک خوشی مشترکہ تھی، نئے سال کی خوشی۔ میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کہا کہ میں پاکستانی ہوں، پنجابی، لیکن میں انٹرنیشنلزم پر یقین رکھتا ہوں، عالمی انسانیت پر۔ عالمی انسانیت پر جب ہم یقین رکھتے ہیں تو ہم کئی تعصبات سے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنے موسیقی کے تعصبات، اپنی تہذیب و تمدن کی روایات کے تعصبات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ان تعصبات میں بھی ہوتے ہیں کہ ہماری موسیقی کا کمال نہیں، اور ہمارے گلوکاروں کا کمال نہیں، اور ہمارے فن تعمیر کا کمال نہیں۔ لیکن جب ہم دنیا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، دوسرے تہذیب و تمدن کے ساتھ جڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تہذیبوں میں کیسا کیسا فن ہے۔ اسی لیے میں تہذیبوں کے تصادم پر یقین نہیں رکھتا، میں تہذیبوں کے ملاپ پر یقین رکھتا ہوں۔ انسانی تہذیب کا سفر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بلکان تہذیب کا سفر اناتولیا سے، اور اناتولیا کا سومیریوں سے، اور سومیریوں کا اس سے قدیم، اور مصریوں کا یونانیوں سے۔ یہ ساری تہذیبیں ایک دوسرے سے تجربہ سیکھتی ہیں، اور انڈس ویلی سیولائزیشن، ہڑپیائی تہذیب کا جو ملاپ ہے دوسری تہذیبوں سے، وہ بھی میں نے ڈھونڈا۔ یہ ایک ایسی رات تھی جو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ لیکن صبح صبح جب ہوٹل سے میں نے موسیقی کی آوازیں سنی تو میں حیران ہوا کہ یہ کہاں مسلسل موسیقی بجے جا رہی ہے۔ دیکھا تو بالکل ہوٹل کے ساتھ ہی اسی اسکوائر کے قریب جہاں رات ہم نے رقص کیا تھا، وہاں پر مقامی فنکار، لوک فنکار عام شہریوں کے ساتھ گیت گا رہے تھے، اور عام شہریوں نے بھی ان کے گیتوں پر رقص کیا، اور میں نے بھی ان بلغاروں کے ساتھ رقص کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں زندگی کی یہ خوشی کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اس دن میں بڑا خوش تھا کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ رقص کیا جن کو میں اس دن سے پہلے نہیں تھا جانتا، اور رقص کے بعد جیسے ان گلوکاروں نے مجھے اپنے گلے لگایا تو پتہ چلا انسانیت ایک ہے۔ صوفیہ میرے دل میں بستا ہے، یہ ایک ایسی بستی ہے۔